کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں تو وہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ یہ، اور یہ ہے بھی ان کا حق یقیناً ہے، جو گریٹیفیکیشن، جو اطمینان آپ کو کسی دوسرے کو دے کر وہ اس کی خوشی ملتا ہے، وہ آپ کو گلے لگاتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، آپ کو رشتہ داروں میں وہ چیز نظر نہیں آتی، کیونکہ انہیں کہتے ہیں یہ کیا ہوا، اتنا زیادہ اس کے پاس ہے، اس نے مجھے دے ہی دیا تو کیا بڑی بات ہوگی، اور وہ کوئی ایسا جملہ بھی بول کے چلے جاتے ہیں کہ اپنے اتنے پہاڑ میں سے اگر اس نے 2 پتھر ہمیں دے ہی دیے تو کون سی، تو آپ کہتے ہو یار میں نے کمایا نا، یہ میں نے دیا، ایک تو وہ آپ کو دکھا، دوسرا پھر آپ دیکھتے ہیں یہ ہیبچول ہو جاتا ہے، یہ ایک عادت ہو جاتی ہے، وہ پھر آپ کو فون کرتے ہیں کہ جی آپ نے اس مہینے تو نہیں پیسے بھیجے، تو آپ کہتے ہیں یار یہ میں نے دینے تھے ان کو پیسے، حالانکہ ہم اس بات پہ بھی اطمینان ہے ہمارا اور ایمان ہے کہ جو آپ کو ملتا ہے وہ آپ ہی کا ہوتا ہے، جو اللہ آپ کو وسیلہ دوسرے کو بناتا ہے، لیکن دوسرے والے کے پاس بھی تو اب دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ مجھے دے ہی جا رہا ہے، وہ بھی مجھے کہہ رہا ہے مجھ سے شکر کر تو تجھے اور دوں گا، تو میرا شکر کر میں تجھے اور دوں گا۔ میرا اس میں تھوڑا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی آپ جب اس انسان کو دیں گے نا تو آپ کو ہوگا کہ وہ انسان مجھے شکریہ کہے یا شکریہ کہے بھی نا، اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہو کہ وہ لگے کہ وہ تھینکفل ہے۔ آپ اس انسان کو دفع کریں، اس کو مت دیں، آپ صرف یہ سوچیں کہ میں اللہ میاں کے لیے ایسے آپ نے دیکھا، اور میں جانتا ہوں میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ وہ بار بار فون آ رہا ہے، میں نے جو ہے وہ ایک اس طرح کی کچھ چیزیں دیں، اور میری مدر، مطلب مجھے تو برا نہیں لگا لیکن میری مدر کو کافی برا لگا کہ ان لوگوں نے بڑا بری طرح بیہیو کیا اور کہا کہ جی اپنی یوز چیزیں یا اس طرح کی چیزیں دے دی ہیں ہمیں، تو میں نے کہا کہ ماما مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں نے تو دی تھی اللہ میاں کے لیے، اب مجھے اس کا جو صلہ ہے وہ اللہ میاں دے گا، مجھے وہ نہیں فرق پڑا۔ ایک بار کسی کو دے دے تو وہ دوسری بار وہ آپ کو پھر دوبارہ فون آتا ہے، تیسری چوتھی نہیں، چوتھی پانچویں بار آتا ہے، یہ وہ ہیبچولی بن جاتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ اب یہ فرض ہے آپ نے دینا ان کو، تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ نہیں ہوتا۔ جس طرح حلیمہ نے بات کی کہ وہ جو بھی سوچیں وہ تو ہمارے بھائی آپ لوگوں کی سوچ کو نہیں وہ کر سکتے، لائک روک سکتے، بس آپ اپنے کہ اللہ کی خاطر دیے جائیں، اور جو آپ جس انٹینشن سے آپ دے رہے ہیں میرے خیال میں دیٹ میٹرز۔ نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا صحیح غلط ہوتا ہے، میں کہتا ہوں ایک یہ بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس لیے بھی نہیں کرتے ہو کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، اور زندگی میں شاید جب آپ کے حالات خراب تھے انہوں نے آپ کے ساتھ اتنا برا کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یار اب جب میری، حالانکہ دینا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو برعکس دینا چاہیے، لیکن ہم دیتے نہیں ہیں، ویسے وہ سائنس بھی جو بتا رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی وجہ ہوتی کہ نہیں کرتے۔ اچھا ٹھیک، ایکٹ آف کائنڈنس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کرتے ہیں، دیوان مہربانی بھی ہے جس میں آرفنیج بھی آپ ان شاء اللہ تعالیٰ کنسٹرکٹ کرنے لگے ہیں، آپ نے پھر فری میڈیکل کیمپس بھی لگائے۔ عتیق، ان سب کے لیے کیا چیزیں چاہیے ہوتی؟ بہت سارا پیسہ چاہیے ہوتا ہے اگر کوئی آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے، وہ اب اتنے دوستوں سے ملے ہوں گے، اتنے سارے لوگ جڑے ہوں گے، گئے ہوں گے، وہ ایک چیز کیا چاہیے؟ جذبہ، پیشن، لت، یہ چیزیں میرے خیال میں آپ کے پاس ہوں تو پھر آپ ہر چیز کر لیتے ہیں۔ ہماری بھائی ایسی جگہوں پہ ہم گئے ہیں کہ لائک آئی ایم بیسیکلی افریدی، لائک آئی ایم فرام اے ٹرائبل ایریا، لیکن میں آج تک کہیں اپنے بھی جو میرا ٹرائبل ایریا جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں وہاں بھی میں نہیں گیا، کیونکہ دادا پر دادا وہی رہتے ہیں، وی لیوڈ ان سیٹلڈ ایریا آف کوہاٹ، لیکن میں ان میڈیکل کیمپس کے لیے ایسے علاقوں میں بھی گیا ہوں کہ میں گھر تو نہیں بتاتا امی کو، وہ ان کو وہم ہوتا ہے پھر، لیکن وی ریسنٹلی کیم فرام مومند ایجنسی which is one of the active war zones۔ جی ابھی وہاں پہ وار جو ہے پتہ ہوگا، بالکل ہی افغانستان کے بارڈر پہ تھا، پاکستان افغانستان کے بارڈر پہ تھا۔ ہم لنڈی کوتل گئے، ہم خیبر ایجنسی گئے، ہم چترال گئے، ہم اسکردو استور گئے، ریسنٹلی ہم نیلم ویلی سے آئے ہیں، لائک پاکستان انڈیا کے جتنے بھی کشمیر پہ بارڈر لگتے ہیں وہاں پہ ہم نے پاک آرمی کے ساتھ مل کے میڈیکل کیمپس کیے ہیں، اور ایسے علاقوں میں کیے ہیں کہ جہاں پہ لائک آپ اپنی گاڑی میں یا کوسٹرز وغیرہ میں جا نہیں سکتے۔